الحكيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر شياطين الرجيم ومن كل جبار عنيد فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. قابل احترام اسٹیج پر موجود حضرات علماء کرام، سفید ریش بزرگوں، جوان دوستوں اور عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن کریم اس متعلق اشتوینی بہت ہی مفید گفتگو گوزان، مفید انداز اسمزن اور مفید لہجہ اسمزن. میں بھی جب اندر آیا وہ سوچا بھی کیا گفتگو کر، چونکہ یہ کرت گفتگو قرآن کریم اس کتھن وہی اس بک گفتگو کر کے ہم منٹن کہ قرآن کریم یہ کمن چیز پرناوا یا کن انداز سے اس قرآن کریم کو لے کر محنت کریں کہ انسان اس دنیا میں اللہ کی طرف سے جتنے سارے احسانات تم سے بے شمار. قرآن کریم ونان وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے نہیں کر پاؤ گے. اتنی زیادہ اللہ کی نعمتیں ہیں کہ وہ نعمتوں میں سے بڑبار نعمت آکے کس انسان سچے نعمت اولاد یہ پرچو تس زکریا علیہ السلام یس متعلق تمہیں سو بوزان ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا. یہ سو پنن تنہین وزن ودان سے رب ذوالجلال کی یا اللہ میں بھیڑا ہو رہا ہوں، میری ہڈیوں میں جان نہیں رہی، اللہ مجھے اولاد دے دے. تو ایسا نہ ہو میرے اللہ کہ لوگ مجھے تانا دے دے کہ ان سے خاندانی میں ساتھ، یا اللہ مجھے اولاد دے دے. وہ اولاد اتنی بڑی نعمت ہے. ابراہیم علیہ السلام سے پوچھو کتنے سال تم نے رویا، اولاد اتنی بڑی نعمت ہے کہ یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام سے پوچھو اولاد دو کچھ ونان اولاد دو چیزوں دو دوستو یس انسان اچن ہن گاش ہکنے مولس کہ پرچو یعقوب علیہ السلام کت کن گئے چنن گاش جب حضرت اولاد تم دید آکن تم دید حس تم دید سے محل گوبا چن گاش لیکن اگر اچن گاش تی کت کنی تحت شو وجہ بنان اولاد. اگر اولاد صالح آسی اگر اچن ہی گاش، اور اگر اولاد صالح آسی میں کہیں چاہن صدر پیرن نہیں سوچون اولاد گاش. یہ اچنون گاش اولاد ضرورت ہے انہیں پلاننگ سش کرنا ہوا. حضرت رب ذوالجلال بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا احسان خدائی هب لنا ہدا کرم من ازواجنا میرے جوڑی دار کے ذریعے سے. شوہر کہے گا یا اللہ مجھے عطا کر میری بیوی کے ذریعے سے، اور بیوی کہے گی یا اللہ مجھے عطا کر میرے شوہر کے ذریعے سے. کیا قرۃ اعین اولاد یسمان اچن ہند گاش اولاد یس میانہ دلک سکون آس، یس میرے دماغ راحت آس، یا اللہ سا اولاد کرے سکا. لیکن یہ اولاد آپ کے لیے میرے لیے آپ کو یہ ٹھنڈک کیسے بنے گا؟ یہ اولاد کتنے بنا ہوئی ٹھنڈک؟ آپ اسے دنیا کی ڈھیر ساری ڈگریاں دے دیں، اگر آپ نے اپنے اولاد کو قرآن نہیں دیا، حضرت محمد رسول اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کا تعارف نہیں دیا، تو دوستو یہ اولاد حقیقی چاہنے خاطرن قرۃ اعین اچنن گاش بنت کہین، یہ حقیقی چاہنے خاطرن دلک سکون اور راحت بنت کہین. آپ ہم سے زیادہ جانتے ہوں گے حضور علیہ السلام نے اس لیے فرمایا تھا مسلمانوں ایمان والوں بوجھو، حضور فرمایا علیہ السلام جب
یہ معاشرس مزن والدین پنن بچن ہند ذریعہ ذلیل تو رسوا گسن تم اس وقت قیامت کا انتظار کرنا، تم اس وقت قیامت کا انتظار کرنا۔ میں یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں، یہاں پر بھی ایسے والدین بیٹھے ہوں گے، ہمارے پاس بھی بہت سارے والدین آتے ہیں، مفتی صاحب دعا کر حس امس حس گژھِ بسمس جانورگی گژھٕنۍ، امس گژھِ جا کیوں بچے کے لیے جانورگی مانگ رہے ہو؟ نہ مفتی صاحب یہ مر ہے اگہ دہ مگر بہت روزانہ دہل حس مران دہس 23 پھر، یہ مرے گا ایک مرتبہ، میں دن میں 10 مرتبہ مرتا ہوں۔ دوستو اب اس کے لیے جانورگی مانگنا یہ حل نہیں، یہ حل نہیں۔ میں نے اسی ڈسٹرکٹ بارہمولہ میں، اپنے ڈسٹرکٹ بارہمولہ میں ایک گھر گیا، میں نے ان گھر والوں سے پوچھا کہ آپ کا بچہ کہاں ہے؟ دوپہر ہے مفتی صاحب سہاسو جیل، سہاسو کیا جیل، مس کتنے اس مہینے سے کہنے کہ وہ تمساس لگ سویرے گا اس کے۔ اب آخر میں نے جب دعا کری گھر والوں کے لیے، مجھے اس میں اہنن زنن دے دعا کران، مردن دے دعا کران، مجھے اس کا بچہ بھی یاد آ گیا۔ یا اللہ وہ بچہ میرے یہاں مدرسے میں، ہمارے یہاں خانقاہی مجلس ہوتی ہے، وہ کبھی کبھی آیا کرتا تھا۔ اب میں نے دعا کری کہ یا اللہ ان کا بچہ 2 سال سے جیل میں ہے، یا اللہ اسے رہا کر دے۔ میں دعا کر رہا ہوں، اس کا باپ مجھے کہہ رہا ہے نہال مفتی صاحب سہاسو تیدی تھی، سہاسو تیدی تھی۔ اب میں نے دعا نہیں کری بچے کے لیے، میں نے دعا اپنی کمپلیٹ کر لی۔ میں نے باپ سے پوچھا کیوں آپ کے اچھے کیسے ہو سکوانان سوچو تیدی تھی؟ دپن سہاس پہ زور جیل تھانا وجہ سہاز یمن کرائمن مز مبتلا، سہاز یمن جرائمن مز مبتلا۔ وہاں سوچ میں خبر تیدیمہ کیسے ہدایت، اور ظالم وہاں ہدایت کے لیے بھیج رہا اسے، وہاں تقوی کے لیے بھیج رہا۔ اور نہیں، میں نے فوراً میں جذبات سے باہر ہو گیا، میں نے اسے اس وقت کہا ظالم یم تو بیچ میں سپائی لگی سوچو موائل پر ان تھانا ہومت یاد تھے اتنے نسینی قتل کرے۔ اب آپ اسے جیل بھیج رہے ہیں انسان بنانے کے لیے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ خبر تجیمہ بنے انسان، وہاں انسان نہیں بنے گا، وہ تیرے لیے اور زہرباد بنے گا۔ دوستو اس پلاننگ ان قرآن پاکن، چونکہ اکثر والدین اس وقت بچوں کے ہاتھوں بہت ہی رسوا ہو رہے ہیں اور بہت ہی زیادہ پریشان ہیں۔ دوستو اب تبلیغی جماعت آ کر تمہارے بچے کو جلدی قابو میں نہیں کیسے کر پائے گی؟ اور جب تمہیں اپنے بچے کو انسانیت کا درس دینا تھا، قرآن بتانا تھا، حضرت محمد رسول اللہ علیہ السلام کا تعارف دینا تھا، چنے دتی تم ساتھ، چنے فرصت اسی تم ساتھ۔ اب جب یہ 80 کلو کا بچھو بنا، اب جب یہ 90 کلو کا بچھو بنا، یہ سے وہی ہے نا ٹوپدل، اب تجھے دین یاد آئے گا، اب تجھے جماعت والے یاد آئیں گے، اب تجھے مدرسے والے یاد آئیں گے، اب تجھے علماء یاد آئیں گے کہ مفتی صاحب آ جائیں میرے سمس خانمول اس پر تو آواز۔ دوستو سو خانمول تیمیشو آسا موبائل فونن یوتا آواز پرمت، اب وہ بیچارہ قابو میں آتا ہی نہیں۔ لیکن غلطی گئی کہتے، یہ غلطی کہتے ہیں آپ کہیں گے نہیں سکولن حس بگروئی، ٹیوشنن حس بگروئی، موبائل فونن حس بگروئی، نہیں، سب سے پہلے بگاڑنے والا اس کے والدین ہیں۔ یہ بچ یمن دہن ماج ہزیڑ مزوس نمن رتن موش یمن خیالات نزوس، ان خیالات گئی امس گوگلس میں ٹرانسفر۔ اب آپ شکایت کر رہے ہیں ماحول خراب ہے، اور ماحول اس بچے کو تم نے برباد دے دیا۔ میرے حبیب نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام ابواہ یحودانی او ینصرانی او یمجسانی۔ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، چرن سگنس کرس مزن گرس مزن یس بچزاو اتزام مسلمان اسلامی فطرت اس پیٹرن، لیکن کیسے بگڑ گیا؟ یہ اس کے باپ نے اس کو یہودی بنا دیا، یہ اس کے باپ نے اس کو آتش پرست بنا دیا، یہ اس کے والدین نے، یہ اس کے پیرنٹس نے اس کو کیا بچھو بنا دیا، برباد کر دیا۔ والدین دوستو یہ سمجھن پڑی یہ ذمہ داری، میرا بچہ کب میرے لیے قرۃ اعین بنے گا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، دل کا سکون بنے گا، دماغ کی راحت بنے گا۔ یہ سے آپ پلاننگ کر وجعلنا للمتقین اماما، ربا مت بناؤ متقین ہن پرہیزگارن ہن امام، اور میونی نیچو تو مینی کور یم تے بنے زن متقین ہن امام۔ کو پلان تب آپ نے سیٹ کر دیا۔ اصل بچ جوان اسی بچس دو چناؤن بروٹ 5 کت امس بوزناوان، لیکن پھر ہم بھول جاتے ہیں
इसके पांच का चीज बोलना दूध से भी पहले नंबर 1 अल्लाह की बड़ाई, अल्लाहु अकबर। नंबर 2 तौहीद, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। नंबर 3 रिसालत, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। नंबर 4 हय्या अलस सलाह, नमाज का कॉन्सेप्ट, नमाज का तारुफ। और नंबर 5 हय्या अलल फलाह, काम ये भी मगर तम साथ दिस्तस बाग पगी पानस ते मुशे कुछ फुकाहा ने लिखा है कि बांग से बचस बोझनावन असल छी वालिदैन ड्यूटी तय करान। ये जो अल्लाह ने तेरे घर में तुझे बच्चा दे दिया, तेरा काम है इसकी ये 5 बातें इसको बताते रहना, बाकी रिज्क का मसला रज़्ज़ाक ने हल कर रखा है। ये बच जाओ चिले कलान सर्दी मंज माज हज छायत मजोस रब्बन चिले कलान गरम दूध का इंतजाम करो। यही बच जाओ जून जुलाई की गर्मी में 55 डिग्री की गर्मी में उस अल्लाह ने आज इसी माँ की छाती में ठंडे दूध का इंतजाम किया हुआ होता है। चुन कौम छने में रिज़्क़ दुन चुशुकने में रिज़्क़ बाब की तेरा एक काम है पैसे वालिद, तेरा काम है पैसे वालिद। यम 5 काम इनसे दिलो दिमाग में। मैंने एक इमाम साहब से पूछा कि युसी बचस बांग परान या मस्जिद में अजान से दिवान यमन हो हदीसन मज कुन कुन जाय हाजी सबूत मिला, लेकिन इस मकानस बांग परान कनिस बांग परान मे बांग लग अथन चे तुम कनी बांग परान वो बहुत अड़गोर मड़गोर इमाम साहब मे ज्यादा पाई की अलबत्ता मे वो प्रवीण परान बस बांग परान मिस तो कुछ जगह पोर्मुत दोपन नज। फिर उसने खुद कहा मे बासान पत काल में आसे फजस मकान बनाओ, पत काल में आसे फजस क्या बनाओ मकान बनाओ। तम खजन आ सूचमुत खबर नमाज पढ़नस ईमा अगर फुर्सत नीमा फुर्सत बांग थावस पड़े। वही अजान हम इस बच्चे को भी हॉस्पिटल में दे देते हैं और बेटा मुझे अब आज के बाद फुर्सत नहीं मिलेगी, जब तक तू 80 किलो का बिच्छू नहीं बनेगा तब तक मुझे अल्लाह और नबी याद नहीं आएंगे। हाँ, जब तू बिच्छू बनेगा मेरे लिए, जब तू काटना मुझे शुरू करेगा, मैं दिन तो अल्लाह और उसका रसूल याद, लेकिन वकी नशीबान परान इन पछे में फुर्सत की नहीं। दोस्तों, ये मदारिस, ये चीखता है ये इदारा, खुदा की कसम कहाँ है इस इलाके का लोग, कहाँ है ये इलाके के लोग, कैसे बिगिनर्स। और अगर बंदर वाला आएगा हजारों लोग जमा हो जाएंगे। याद रखिए ये इलाका कल कयामत में आपका गिरेबान पकड़ा जाएगा कि आपके घरों को देखकर 1-1 करोड़ की कोठी बनी हुई है और आपके मदरसे को देखकर उसके दरवाजों को देखकर खुदा गवाह मैं अंदर रो रहा था, कहाँ गया इलाका, कहाँ गई इनकी हिम्मत कि यहाँ इस चिले कलाम में बच्चे क्या कर रहे होंगे। और मैंने इमाम मोहतमीम साहब से कहा मैं वजू करना चाहता हूं, और मुझे लग रहा था जो इन्हें मुझे सबसे ज्यादा प्रोटोकॉल मुझे दिया, एहतराम किया, अपने ऑफिस में ले जाकर मुझे वजू कराया, उस वजू खाने में भी शायद आज ही कमोड लगा हुआ था। क्या इन दीन के साथ, इस कुरानी करीम के साथ, इन दीनी इदारों के साथ आप ये हाल करेंगे? और करने दो। जब भुट्टो को फांसी दे दी गई थी उस वक्त भी इस कौम ने कुरानी करीम को गंदे नालियों में फेंका था। फिर देखा आपने 45 साल हो गए, कुरानी करीम को नालियों में फेंकने का क्या अंजाम हुआ। ताकों में सजाया जाता, हाथों से लगाया जाता हूं, जब कसम की नौबत आती है हाथों में उठाया जाता हूं। वही कुरान फरियाद करेगा, वक़ाल रसूल या रब इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। कल कयामत में हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनकरन मुक़दम दायर के खिलाफ सुशका वनान चुस्त उम्मती चोनी कुरान छी वनान मुक़दम के दायर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के दरबार में फतवन रब्बुल जलालस इन्न कौमी यहाशिमियोन उम्मती यहाशिमियोन कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। इन्होंने कुरान करीम को पसे पुष्ट डाल के रखा। खुद गौर करें क्या चाहिए कुरान करीम दुरुस्त। उठाओ इन मदरसे वालों को, फिर देखो तुम में से कितने लोग सही कुरान करीम पढ़ सकते हैं। क्या हो गया इसका सोन इज्जत, सोन एहतराम, सोन रोजगार,
سون سکون، سون چین، یہ سارا چھپا ہے اس قرآن کریم میں جس کو آپ نے اور میں نے پسے پوست ڈال کے رکھا. مجھے ایک شخص نے کہا دبن بہت اس کلگام روزان یہ حض بٹوس فائدہ اخ سکھ حض آو تم حض اون قرآن شریف نالہ مز تلت پتہ نون واٹر پمپس پہ پتہ رونس آب پتہ گو أکس دکاندارس دبنس ہے تھی چھوا تہ کیا تہ مسلمانن گومت تہند یہ قرآن چھا نالس مز پیومت کہتے ہیں کہ وہ دکاندار وہ تمس سکس دبنس مے چھ باسان ژٕ چھُکھ جمٲعت بناومت. مجھے کلگام کے ایک آدمی نے کہا دوستو یہ کور سٹھا اس آپ سے مزید نہ کرے، مزید مت کرے، خدا کی قسم. اہل علم یہ بیٹھے ہیں پیچھے، انہیں شوق نہیں ہے اسٹیج پر آنے کا، واللہ کوئی شوق نہیں ہے اسٹیج پر آنے کا. یہ اصل چیخنا چلانا یہ کوئی عادت نہیں، یہ چیخنا چلانا یہ اس آدمی کا ہے. یہ مس مکانس نار لوگ، یہ مس مکانس نار لوگ سوچی نیبر درامت آنگنس مزن کرک دیوان لوگ چھس ونان آپ چھکس دون میں نہ سمجھے یہ کہ بجا اگر وہ چیختا چلا رہا ہے. یہ قوم یا علماء تمہارے سامنے وہی چیخ رہی، یہ دیکھ رہے اپنے آنکھوں سے قوم چل رہی ہے، قوم مر رہا ہے، قوم مر رہی ہے. قوم کا بہت بڑا طبقہ قرآن کریم کا فہم نہیں رکھتا ہے، قرآن کریم کو پڑھنا نہیں جانتا ہے. اس لیے دوستو میں کوئی شب قدر کی یہ گفتگو نہیں ہے، میں کوئی گھنٹوں کی گفتگو کرتا، بس میں نے جو ایک آیت پڑھی تھی ربنا اے میں نے خدایا حب لنا ہبا کر میں من ازواجنا میرے جوڑے دار کے ذریعے سے کیا قرۃ اعین ایسی اولاد یس میانن اچنس ٹھنڈک آس. خدا کی قسم میں ایسے بچوں کو جانتا ہوں جنہوں نے ماں کے چہرے پہ پیشاب کیا ہے. یہاں کشمیر میں یاد پر پیروار مزن ماں کو مارا، اخیر میں اپنا پاجامہ کھولا، ماں کے چہرے پہ پیشاب کیا. ایسے والد بچوں کو جانتے ہیں ہم جنہوں نے باپ کو اتنا مارا کہ مول چھوانان میں حسن سکول اسمس کے ساتھ پٹے معاشروں کرمس کہیں یوتا حض میں بچ لایا. کیا میں بتا دوں تمہیں دوستو، جب بچوں کی نگرانی کر رہی تھی، جب اس کو انسان بنانا تھا، جب اس کو انسان بنانا تھا، جب اس کو عقل والا بنانا تھا، تب تو آپ کو اور مجھے فرصت ہی نہیں. لیکن اکت کا میں نے انسان اسے قرآن کریم کے ساتھ جوڑو. ایک بزرگ نے بہت عجیب بات ابھی دلی میں کہی تھی، تم اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، دین اسے بتائے گا زندگی کیسے جیتے ہیں. یعنی تو ہشناوت پانون نیچو دین دینی ونی امس اسے موج واتان، دین ونی امس اسے ماس واتان، دین ونی امس اسے پتر واتان، دین ونی امس اسے کمزور، دین ونی امس اسے پیسز پراپرٹی، دین ونی امس اسے کیا ماج ہنس قبر، دین ونی امس اسے بڑی باپ سنس قبر. یہ سب اسے دین بتائے گا. جب اسے آپ دین دے دیں، آپ نے سب کچھ دے دیا، دین نہیں دیا. کل اس بچے سے جب کہا جائے گا مولی شکا قبر پر گسان امیشکا فاتح پرانسا امیشوا دعائی مغفرت کرانسا، میں ایسے بچوں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے انکار کیا پٹھان قبرستان گسنس کی تچو دیو آسان تچو جن آسان بلکہ تچ جن پہ ہوئی. تمہارے بچے کو پھر قبرستان میں جن نظر آئے گا. اور آئین علماء کے پاس لوگ آتے ہیں، ہمارے پاس بھی کچھ لوگ کبھی کبھی آتے ہیں کہ وہ کسی دیکھر پیرے بہت خصوص راتس مس کیس خصوص دون میں ہاں آؤ ٹوٹ خوابس مزر مجھے ہاں یہ ٹوٹ صرف پراپرٹی بنو وہی آپ یہاں ٹوٹ خوابس مزر. آپ ڈر گئی، آپ کی نیند آرام ہو گئی. اور بچوں کو دین دے دو، یہ دین ان کو بتائے گا. یہ جو لاکھوں شو بوٹ یم سے انچی کیا کیا ذمہ داری، یہ جو پانین موج، یہ ہش موج، یہ وجہ میں سورے دین میں نے دوستوں جواب. اور آخری بات سنو، سورہ احزاب کی ایک آیت بتاتا ہوں چونکہ میں سمجھتا ہوں ماشاءاللہ یہ علاقہ جو ہے بہت حساس علاقہ ہے، بہت ہوشیار علاقہ ہے، لیکن دین کے معاملے میں ان پگہ قیام دیدو سوری کشیر تے کیا سوری کشیر دیا تھپ کرو کہ اندے یورو بزرگا کیوان حضرت منشی جی رحمت اللہ علیہ تم سے مرید تشریف پت کی تشریف فرما دبا سوس یور یوان کشیر پتوس بنا اور اس کشمیری قوم کو اندو نے لوٹا ہے. اگر گاش میں لوٹا لیا تب افسوس نہیں تھا، اندے آ گئے، اندے لوٹ کے لے گئے، پتہ ہی نہیں تھا لوگوں کو کیسی بات کرنی ہے، کس انسان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، کس کی ماننی ہے کس کی نہیں ماننی ہے، اور پتہ ہی نہیں. اندے آ گئے، اندو نے راج کیا، اندو نے لوٹا اس قوم کو. اس لیے دوستو آج تک ہم بہت لٹ چکے ہیں اللہ کے لیے. اب لٹنے سے